امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والے سال کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتا ہے. جیسے رمضان گزرے گا آنے والا سال ویسے گزرے گا. مثلا ایک آدمی کو تہجد کی پابندی نصیب نہیں، وہ پورا رمضان تہجد کا اہتمام کرے، آپ مشاہدہ کریں گے کہ آنے والے سال میں تہجد کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. ایک آدمی بد نظری کرتا ہے، تو رمضان المبارک میں نظر کی حفاظت کرے پوری طرح، آئندہ سال میں اس کو بد نظری سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. ہم جیسے رمضان گزاریں گے اسی کا ریفلیکشن آنے والے سال میں ہوگا. تو جو احباب کہتے ہیں جی کہ ہم سے مراقبہ نہیں ہوتا، حقوق قلبی نہیں ہوتا، تسبیحات نہیں ہوتی، تو پھر رمضان میں کر کے دیکھ لیں. ایک مہینے کی پابندی کریں، بقیہ 11 مہینے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو یہ نمونہ اسپیسیمن ہم نے بنانا ہے، اور اللہ نے اس اسپیسیمن کے مطابق آئندہ 11 مہینوں کی توفیق دے دینی ہے. اب ہم نے توفیق ہی نہیں مانگی تہجد کی، تو گلا کس سے بھائی؟ ہم نے جھوٹ بچنے سے پناہ ہی نہیں مانگی اللہ کی، ہم نے تکبر سے، حسد سے، کینہ سے دعائیں نہیں مانگی، تو پھر گلا کس بات کا؟ تو اس لیے رمضان المبارک ہم ایسے گزاریں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی ایسے گزرے، اس کا اسکیڈول بنا لیں. حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ رمضان میں وہ کسی سے فالتو بات ہی نہیں کرتے تھے. تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ میاں رمضان تو ہمارے ہاں بھی آتا ہے، لیکن تمہاری طرح بخار کی طرح نہیں آتا، تمہارے اوپر تو بخار چڑھ گیا ہے. تو واقعی رمضان المبارک بخار کی طرح آنا چاہیے، بندے پہ بخار چڑھ جائے. تو آپ ان آنے والے ایام کا اندازہ لگائیں کہ ان کی اہمیت کتنی ہے. ایک تو بجٹ آنے والے سال کا، اور دوسرا آنے والے سال میں جو اعمال کی توفیق ہے اس کا اسپیسیمن ہم رمضان شریف میں بنا لیں گے. جو رمضان میں جھوٹ بولا، نظر کی حفاظت نہ کی، غیبت کی، تو آنے والے سال میں کیسے گناہوں سے بچے گا؟ اور ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ حدیث پاک سے ثبوت ملتا ہے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور شیاطین کو ہتھکڑیاں لگا کر قید کر دیتے ہیں تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ داروں کے روزے کو خراب نہ کر سکیں. اب اگر شیاطین بڑے بڑے تو قید ہیں، پھر رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی شیاطین تو قید ہو گئے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو وہ جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہوتے ہیں اس کے لیے وہی کافی ہے، اس کو بہکانے کے لیے، بٹکانے کے لیے بڑوں کی ضرورت ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ہی کافی ہیں. اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، جس طرح لوہے کو بھٹی سے نکالیں تو نکالتے ہی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا، وہ آدھا گھنٹہ گرم رہتا ہے، ہاتھ نہیں لگتا اس کو. تو جو نفس گناہوں کی بھٹی میں پڑا ہوا تھا، اگر کوئی بندہ اس کو رمضان میں نکال بھی لے تو رمضان میں بھی اس کی حرارت محسوس ہوتی رہتی. اسی طرح جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کو رمضان میں بھی نفس کی شرارت معلوم ہوتی رہتی. ایک چیز تو کنفرم ہو گئی نا کہ رمضان المبارک میں جو گناہ کرتے ہیں
تو اس میں بڑے شیاطین کا ہاتھ نہیں ہوتا، نفس کا ہی دخل ہوتا ہے. تو گویا یہ ہماری روحانی بیماریوں کا لٹمس ٹیسٹ ہو گیا. کوئی بندہ دیکھنا چاہے نا کہ میری روحانیت کتنی ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے آسان ہے اس کو چیک کرنا. اگر روحانیت بنی ہوگی تو گناہوں سے محفوظ ہوگا، اور اگر روحانیت نہیں بنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ جیسے رمضان کے علاوہ گناہ کرتا تھا، رمضان میں بھی گناہ کرے گا. اس لیے کہ من جو اندر سے ناقص ہے. تو رمضان کے گناہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ وہ نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوتے ہیں، نفس کی خباثت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اتنی برکتیں ہیں رمضان میں کہ تھوڑا سا بھی کوئی توجہ کر لے تو بخش دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے کا نام لیا جو مدینہ طیبہ میں بکریاں پالنے میں بڑا مشہور تھا. بنی کلب اس کا نام تھا قبیلے کا. ہر گھر کے لوگوں کے پاس سینکڑوں بکریاں، اور جب قبیلے کی بکریاں نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھی. اتنی بکریاں تھیں. اب جب 2 پہاڑوں کے درمیان کی وادی کو بھر دیتی تھیں تو ان کے بال کتنے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی جہنم سے بری کر دیا جاتا. تو جب رحمت کا دریا یوں بہہ رہا ہو تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اس لیے جو رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے تو وہ تو بدبخت ہے سیدھا سیدھا. دیکھیں نا، ماں بچے سے محبت کرتی ہے، کوئی اس کے بیٹے کو گالی دے کے تو دکھائے، کیسے شیرنی کی طرح پڑ جائے گی. تو ہوتا کون ہے میرے بیٹے کو گالی دینے والا؟ برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے بچے کو یہ لفظ کیسے بولا. تو محبت لفظ سننے نہیں دیتی کہ اگر ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو کوئی گالی دے. لیکن جب ماں کا دل دکھی ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، پھر اگر کوئی اس کے سامنے گالی دیتا ہے نا اس کے بچے کو، تو وہ پھر اس کا دل بھی اس پر آمین کہہ رہا ہوتا ہے. او بہو یہی صورت کہ جبریل علیہ السلام آئے، دعا مانگی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا آمین. اس کا مطلب ہے رمضان میں عبادت کی کوشش نہ کرنے والے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دکھی ہوتا ہے، کتنا دل ٹوٹتا ہے اس سے کہ ایسا رحمت کا مہینہ اور پھر غفلت. تو یہ وقت ہمارا 27 رمضان